السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 10۔ آج کی مجلس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اذان کے بعد کی دعائیں کیا کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یعنی کوئی انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ انہیں معاف کر دیں، بخش دیں، تو ان کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہوں گی قیامت کے لیے۔ بہت سے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اس کو آپ بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہوگا، اللہ جس کو چاہے بخشے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی بہت سے لوگوں کے حق میں۔ تو یہ فائدہ یہ ہوگا اذان کے بعد دعا پڑھنے کا فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ کہ مغفرت ہوگی، گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ یہ تین اہم فائدے ہیں اذان کے بعد دعا پڑھنے کے۔ اب دعا کیا کیا دیکھیں، تین دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اذان کے بعد کی۔ نمبر 1 درود شریف پڑھنا۔ اذان ختم ہو گئی تو اذان کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تین دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 درود شریف پڑھنی چاہیے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اور بھی جو مختلف الفاظ ہیں درود پڑھنے کے، تو اس طرح سے درود شریف پڑھا جائے اذان کے بعد۔ لیکن وہ درود نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، مختلف الفاظ ایڈ کر دی، وہ نہیں۔ وہ درود جو مختلف حدیثوں سے ثابت ہے، ان میں سے کوئی بھی درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تیسری دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اب دیکھیں ہر ایک کی دلیل، یہ تین دعائیں ہوں گی، ہر ایک کی دلیل دیکھیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو، ریپیٹ کرو ان الفاظ کو۔ ثم صلوا علیہ، پھر جب اذان کا جواب دے دو تو اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، درود شریف پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صلی اللہ علیہ بِهَا عَشْرًا، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، یعنی ایک مرتبہ درود پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، وسیلہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو میرے لیے۔ اب کیا مطلب ہے وسیلہ مانگو میرے لیے؟ تو اس کا جواب خود حدیث کے اندر موجود ہے، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، ایک منصب ہے، عہدہ ہے، اونچا مقام ہے جنت کے اندر۔ تو جنت کے اندر ایک مقام ہے
اس مقام کا نام، اس اونچے مرتبے کا نام وسیلہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. اس اونچے مقام کا کوئی حقدار نہیں ہوگا، کسی کو نہیں ملے گا سوائے صرف ایک انسان کے، سوائے ایک انسان، صرف ایک آدمی کو یہ مقام دیا جائے گا. بس تمام نبیوں میں، ولیوں میں، نبیوں میں، رسولوں میں جتنے بھی ہیں، صرف ایک کو دیا جائے گا بس. اور وہ کون ہوں گے؟ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے، دیکھیے کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا، وہ انسان ایک جسے یہ مقام دیا جائے گا وہ میں ہوں گا، وہ میں ہوں گا. فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ. لہذا جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، اللہ سے مانگا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ دے. حلت لہ الشفاعہ. تو اسے شفاعت نصیب ہوگی، یعنی سفارش نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن، ابھی نہیں، قیامت کے دن. دوسری حدیث دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 614. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ. کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا. تو یہ دعا پڑھے گا، کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو بخش دیجئے، اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کو گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ان کو جہنم سے بچا لیجئے. ہر شخص ایسے شخص کے لیے سفارش کریں گے جس نے دنیا میں اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے کا جس نے اہتمام کیا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہ بات ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 386. اچھا، ابھی جو دعا، یہ جو حدیث پڑھی گئی، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے. وسیلہ کا بیان ہو گیا کہ جنت کے اندر ایک اونچا مقام ہے، اس کا نام وسیلہ ہے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی دے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ زائد ایکسٹرا فضیلت، ایسا کہ پوری انسان کو ایسا نہ ملا، سب سے اوپر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملے. اور یہ جو ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر. تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود سے مراد یہ ہے شفاعت عظمی، یعنی قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو فیصلے کی شروعات نہیں ہوگی، سب تکلیف میں، سب چاہیں گے اللہ تعالیٰ فیصلہ شروع کرے، کارروائی شروع ہو، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہنے کی. تو یہ ہمارے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ کارروائی شروع کی جائے، فیصلے کرے لوگوں کے بیچ میں، سفارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ شروع کرے گا. تو اسی سفارش کو، اسی شفاعت کو شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں اور مقام محمود کہا جاتا ہے، مقام محمود. تو یہ بات بھی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی تمام نبیوں میں کسی نبی کو ہمت نہیں ہوگی اس دن، ڈر کی وجہ سے، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوگا کہ کوئی نبی بڑھ کے نہیں کہہ پائیں گے اللہ فیصلہ کر دیجیے، کوئی کہہ نہیں پائیں گے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، کسی کی ہمت نہیں ہو، کوئی نہیں ہے. سب کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا، اللہ سے سب ڈرے ہوئے ہوں گے. تو آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول، آخری پیغمبر ہے، یہی ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، درخواست کریں گے، سفارش کریں گے کہ فیصلہ کیا جائے. تو اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے اس چیز کو.
اچھا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں فلاں بزرگ اولیاء ایسے پہنچے ہوئے ہیں ہمیں بخشوا دیں گے جنت میں پہنچا دیں گے. دیکھیے کتنی غلط بات ہے. نبیوں کی اس دن ہمت نہیں ہوگی جب ڈرے اور خوف کے عالم میں ہوں گے. ہاں بعد میں جب فیصلہ ہوگا تب سفارش کریں گے, رسول بھی کریں گے, نبی کریں گے, باقی بزرگ اولیاء بھی کریں گے, لیکن سب کے لیے نہیں, سب کے لیے نہیں ہوگا. جس کو اللہ اجازت دے گا, جس کے لیے اجازت دے گا, جس کے حق میں, وہ اسی کے لیے سفارش کریں گے, بس سب کے لیے نہیں ہوگی. اور شفاعت اور سفارش اسی کو نصیب ہوگی جو توحید پر ہوگا. جو انسان دنیا میں شرک کرتا ہے, درگاہوں مزاروں پر سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, انہی سے فریاد کرتا ہے, انہی کو وسیل کشا سمجھتا ہے, تو پھر سمجھے یہ شرک اکبر ہے. تو شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی. جو توحید پر ہوں گے, قرآن حدیث پر چلنے والے ہوں گے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے, کسی گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی, کسی نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا, تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو بھی اولیاء ہوں گے, بزرگ وہ سفارش کریں گے. توحید پر ہونا ضروری ہے. مشرک کے لیے کوئی سفارش کوئی بھی نہیں کر پائے گا. اب دیکھیے تیسری حدیث, صحیح مسلم حدیث نمبر 386. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قال حین یسمع المؤذن, کہ جو آدمی یہ کہے مؤذن کی اذان سننے کے بعد, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, یہ دعا پڑھے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ذنبہ, تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایسے شخص کے جو انسان اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو بخش دیتا ہے, جو انسان اس دعا کو اذان کے بعد پڑھتا ہے. تو گویا کہ تین دعائیں ہوں گی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب چوتھی بات یہ ہے, یا یہ کہیں کہ چوتھی دعا یہ ہے جو خاص نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر, آپ کو جو دعا مانگنی مانگی اپنے الفاظ میں, صحت کے لیے, رزق کے لیے, اولاد کے لیے, شفا یابی کے لیے, گھر کے لیے, کاروبار کے لیے, جاب کے لیے, ایمان پر اب قائم رہے, فتنے سے اب محفوظ رہیں, پریشانی سے اب بچے رہیں, توحید پر قائم رہیں, سنت پر قائم رہیں, حدیث قرآن حدیث پر چلتے رہیں. جو دعائیں ہو سکتی ہیں, جو آپ کو مانگنا مانگی, اس لیے کہ اذان کے بعد دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے. دلیل دیکھیے, سنن ترمذی حدیث نمبر 212, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ فادعوا, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی ہے, اللہ ٹھکراتا نہیں ہے, ضرور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. تو اذان ہوئی, اس کے بعد اقامت, یعنی جو جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجدوں میں, تو اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا جو کی جاتی ہے وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور یہ ہر اذان کے بعد, چاہے فجر کی اذان ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء, کوئی بھی اذان ہو, ہر اذان کے بعد کا یہ معاملہ ہے. یہ فضیلت ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. دوسری حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 524, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کا جواب دو, سیم اس الفاظ کو دوہراؤ. جب جواب دے دو اذان کا, فصل تعطہ, تو پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. تو پتہ چلا کہ ہر اذان کے بعد دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ کو جو بھی دعا مانگنی مانگیے, بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیے, ہاتھ اٹھا کے مانگیے, جس طرح سے مانگنے دعا مانگیے, دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے. تو تین دعا ایسے ہیں جو باقاعدہ حدیث سے ثابت, اسی الفاظ کی دعا کو اسی الفاظ کے ہم کو پڑھنا ہے. وہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی مرضی آپ کو جو دعا مانگی ہے مانگیے. کچھ لوگ اذان کے وقت انگوٹھا چومتے ہیں, یا انگوٹھا کو چوم کے ایسے آنکھوں سے لگاتے ہیں اذان کے وقت, کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر کچھ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کو وہ کام نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ اذان دینے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, درود شریف پڑھیں گے, اس کے بعد اذان دیں گے. انڈیا پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی غلط بات ہے, کیونکہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اذان ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنی چاہیے, کسی بھی حدیث میں نہیں. تو آپ نے سنا تھا کہ حوالے کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی ہے اذان کے بعد کی بات ہے کہ جب اذان ہو جائے تو درود پڑھو, لیکن کچھ لوگ اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں.
کچھ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اذان دے، صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو اذان کی شروعات ڈائریکٹ ہوگی، اذان سے پہلے کی کوئی دعا نہیں ہے، اذان سے پہلے کی کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ تو ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ڈائریکٹ اذان دیں گے، اللہ اکبر، ڈائریکٹ اذان دیں گے، اس سے پہلے کی کوئی دعا نہیں ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے۔ تو اپنی طرف سے ہم کچھ ایڈ کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں بدعت، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ویسے درود شریف تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں جب چاہیں پڑھیں، پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی درود شریف کے اوپر بھی باقاعدہ درس دیں گے۔ تو درود شریف پڑھنے کا بہت ثواب ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھنی چاہیے ہمیشہ۔ لیکن اگر ہم خاص کر لیں، کسی چیز کو جوڑ دیں اپنی طرف سے، تو وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تو اذان سے پہلے جو لوگ خاص کر لیں کہ اذان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھیں گے اور پھر اذان دیں گے، تو یہ طریقہ ان کا غلط ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی اذان ہو تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اذان کا جواب دینے کی توفیق دے، اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہو ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔